بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں سید ہارون شاہ SH نیوز کے ساتھ حاضر خدمت۔ جی ہاں، علی امین گنڈا پور نے 10 لاکھ روپیہ قید و بند کی صحبتیں برداشت کرنے والے کارکنوں کے لیے صدر شمالی پنجاب سمابیہ طاہر صاحبہ کے حوالے کر دیا۔ اس پروگرام کو شمالی پنجاب کی صدر سمابیہ طاہر صاحبہ اور ملک فیصل ایڈوکیٹ صاحب، علی حسنین سنبل صاحب نے آرگنائز کیا۔ سمابیہ طاہر صاحبہ وہ خاتون ثابت ہوئی کہ جنہوں نے ایمانداری، محنت، لگن اور دلیری میں مردوں کو بھی پیچھے چھوڑ دیا۔ 9 مئی کی مشکلات برداشت کرنے کے باوجود اپنے کارکنوں کی حقوق کی جنگ لڑتی نظر آئی اور اپنے وکلاء ملک فیصل اور علی حسنین سنبل صاحب کے ساتھ مسلسل رابطوں میں رہی۔ جیل کے دروازوں سے لے کے عدالتوں کے دروازوں تک ہمیشہ حاضر رہی، بھاگتی نظر آئی، جدوجہد کرتی نظر آئی۔ 16 اپریل 2024 کو KPK ہاؤس اسلام آباد میں ان قید و بند کی صحبتیں برداشت کرنے والے کارکنوں کے اعزاز میں ایک بڑے پروگرام کا اہتمام کیا گیا۔ علی امین گنڈا پور نے کارکنوں کے ساتھ ایسے ملاقاتیں کی کہ جیسے وہ ایک وزیر اعلیٰ نہیں، وہ ایک کارکن ہیں۔ انہوں نے ایک ایک کارکن کی بات توجہ سے سنی، اس کے بعد 1 by 1 کارکنوں کے ساتھ فوٹو شوٹ کیا، ان کے دل جیتے، اور یہاں تک ہی نہیں، انہوں نے ان کی جن کارکنوں کے کاروبار تباہ ہوئے، جن کو نقصانات ہوئے، ان کے لیے 10 لاکھ روپیہ اپنی جیب سے ادا کیا۔ 2 ہزار نہیں، 10 لاکھ روپیہ۔ یہ بہت بڑی بات ہے، اپنی جیب سے ادا کرنا۔ بڑے بڑے لیڈران الیکشن کے اوپر کروڑوں روپیہ تو لگا دیتے ہیں، لیکن کبھی کسی نے کارکنوں کی فلاح کے لیے 1 روپیہ اپنی جیب سے ادا نہیں کیا، اور وہ کارکنوں کو لارے لپے ہی لگاتے نظر آئے ہیں۔ اور یہ ایک ایسا پروگرام تھا جو تاریخ میں لکھا جائے گا کہ ایک وزیر اعلیٰ کارکن بن کر کارکنوں میں شامل ہوا اور اپنی جیب سے ان کارکنوں کی مشکلات میں اضافے کی بجائے کمی کرنے میں انہوں نے پہلا قدم رکھا۔ اور میں یہی سجیشن باقی جماعتوں کو بھی دوں گا کہ اپنی جماعتوں کے اندر جمہوریت پیدا کریں، اپنے جماعت کے کارکنوں کے لیے، ان کی حوصلہ افزائی کے لیے، ان کے اندر جمہوریت کے منتقل ہونے کے لیے ایک ایسا سسٹم واضح کریں جیسے آپ کا ضلع کونسل اپنی یونین کونسلوں کو چلاتا ہے، ان کو فنڈنگ منتقل کرتا ہے ضلع کی سطح کے اوپر اور یونین کونسل سطح کے اوپر کارکنوں کے لیے فلاح کے لیے۔ یہ چندہ اور فنڈ ریزنگ ہونی چاہیے، جن کو یونین کونسل استعمال کرے، جن کو تحصیل کونسل استعمال کرے، جس کو ضلع کونسل اپنے کارکنوں کی فلاح کے لیے استعمال کرے۔ یہ کیسی جماعتیں ہیں جس کا کارکن اپنے بچے کی فیس سکول کی ادا نہ کر سکتا ہو، جس کا کارکن اس دور میں اپنے گھر کے بجلی کا بل ادا کرنے کے لیے لوگوں کی منتیں کر رہا ہو، ان سے ادھار لے رہا ہو۔ پارٹیوں کو اپنی جماعتوں کے اندر جمہوریت لاگو کرنی چاہیے، اور جمہوریت تب لاگو ہوگی جب اپنے کارکنوں کا ہر لحاظ سے خیال کیا جائے گا، اور اپنے اس سسٹم کو چلانے کے لیے سچائی، انصاف، دلیری اور اپنی ذات کے دائرے سے نکل کر کارکنوں کا خیال رکھا جاتا ہے۔ کارکنوں کو نیچے چٹائی پہ بیٹھ کر اوپر دیکھا جائے، جب تب کارکن ایک بڑا آدمی نظر آئے گا۔ آپ نے کارکنوں کو چٹائی پر بیٹھ کر اوپر کی طرف دیکھنا ہے، نہ کہ اوپر سے بیٹھ کے نیچے کارکنوں کو دیکھنا ہے۔ جب اوپر بلندی سے بیٹھ کر دیکھیں گے تو کارکن چھوٹے ہی نظر آئیں گے۔ کارکنوں کی وکت صرف الیکشن کے لیے نہیں ہوتی۔ میں تمام جماعتوں سے یہ کہتا ہوں کہ اپنی جماعتوں کے اندر جمہوریت پیدا کریں۔ اب اس سارے پروگرام میں میں آپ کو بتاؤں، ملک فیصل صاحب اور ملک علی حسنین سنبل صاحب نے ایسا کارنامہ ادا کیا کہ جب 9 مئی کے گرفتار کارکنان پنڈی کچہری میں گئے، ننگے پاؤں تھے، ان کے لوائقین ان کو ملاقاتیں نہیں کر سکتے تھے، ان لوگوں نے ان کے کیسز لڑنے کا اعلان بھی کیا، ان کی امداد بھی کی، اور ان کے لوائقین کو کچہری کے اندر 1 روپیہ خرچہ کرنے نہیں دیا۔ چائے، پانی، فوٹو اسٹیٹ تک اپنی جیبوں سے ادا کیے۔ ان لوگوں کے نام تاریخ میں لکھے جائیں گے۔ سمابیت ہے، ہر جگہ کارکنوں کے حقوق کی آواز اٹھاتی نظر آئی۔ ملک عظیم صاحب پنڈی اڈیالہ جیل سے لے کر اور کچہری کے دروازوں تک کارکنوں کے حقوق کی جنگ روزانہ کی بنیاد پر لڑتے نظر آئے۔ اس طریقے سے ملک عارف صاحب کارکن، انہوں نے کارکنوں کا ساتھ دیا،
चौधरी नज़ीर साहब, कर्नल अजमल साबर साहब, जैद महमूद साहब टेक्सा से, मलक तैमूर मसूद अकबर साहब की टीम, मलक एहतशाम साहब ज़िला के नायब सदर, मलक नुमान तारिक साहब जनरल सेक्रेटरी, इन सब लोगों ने अपने कारकुनों का साथ दिया और अपने वकला के साथ राब्ते में रहे और उनकी मशावरत के साथ आज तमाम कारकुनों की ज़मानतें कन्फर्म कराने में कामयाब हो गए। मैं तमाम लोगों से यही कहूँगा कि खुदारा अपनी जमातों के अंदर जमहूरियत पैदा करें, जमहूरी अमल को फ़रोग दें, ताकि जमहूरियत मजबूत तब होगी जब आपकी जमातों के अंदर जमहूरियत आएगी। डिक्टेटरशिप जमातों से ख़त्म करेंगे तो मुल्क के अंदर से डिक्टेटरशिप ख़त्म होगी और तब पाकिस्तान खुशहाली की राह पे चलेगा। वस्सलाम। हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें, फॉलो भी करें और नई वीडियो का इंतज़ार भी करें। थैंक यू।